Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، قضائے عمری کیسے پڑھیں، قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج آپ لوگوں کو ہم قضائے عمری پڑھنے کا بالکل ہی آسان سا طریقہ بتانے لگے ہیں کہ قضائے عمری کی نیت کیسے کرنی ہوگی، اور پھر اسی طرح ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکیں گے، قضا نمازیں ایک دن کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی، قضا نماز کس وقت پڑھنی چاہیے اور کس وقت میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں تو وہ ان قضا نمازوں کو کیسے ادا کرے، اس بارے میں فقہاء کرام نے کیا کیا تخفیف بیان کی ہے۔ تو یہ سارے مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے، جنہیں سمجھ کر انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں ان کو پہلے آپ یاد کر لیں۔ اب اس کے متعلق فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے اب تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اسے اب توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ اپنی ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی قضا نمازیں اس کی بنتی ہیں وہ ان کو کاؤنٹ کر لے۔ لیکن اگر اسے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو پھر اس بارے میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر تو وہ عورت ہے تو وہ 9 سال سے، اگر مرد ہے تو وہ 12 سال سے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائے، اور پھر اس حساب سے اب تک جتنی بھی اس کے ذمے قضا نمازیں بنتی ہیں وہ انہیں شمار کرے اور پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ قضا نمازیں کیسے کاؤنٹ کریں۔ اب یہ سمجھیے کہ قضا نمازوں کی نیت کیسے کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے بھی یہ یاد رکھ لیجئے، قضا نمازوں کی نیت جب بھی کرنی ہے تو اس میں یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ میں اپنی سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں۔ فرض کریں اگر آپ فجر کی نماز کی نیت کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح سے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلی قضا ہونے والی فجر کی نماز کی۔ اسی طرح سے جب ظہر کی نیت کرنی ہے تو اس میں بھی یہی کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی نماز کی۔ اسی طرح سب سے پہلے قضا ہونے والے اپنے وطروں کی نیت کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی نماز کی نیت کرنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہے، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے قضا ہونے والی یہ ضرور کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذمے جو پہلی والی قضا نماز ہوگی وہ تو آپ ادا کر لیں گے، اب اس سے بعد والی جو نماز ہوگی وہ آپ کی سب سے پہلے قضا ہونے والی بنتی جائے گی۔ اس طریقہ سے آپ کریں گے کہ جس بھی نماز کی آپ نیت کر رہے ہیں اس میں یہی کہیں کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی۔ اب یہ تو تھا مسئلہ کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ قضا نماز جو ہے اس کو کس وقت پڑھنا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ قضا نمازیں جتنا جلدی ہو سکے انہیں ادا کر لیں تاکہ آپ اس فرض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اب قضا نمازیں کس وقت میں پڑھنی ہوں گی؟ یاد رکھیے 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ قضا نماز یا پھر اسی طرح کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ 15-20 منٹ کا وقت جو ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا ٹائم، یعنی جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت بھی 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں،
عصر سے پہلے بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، جب چاہیں آپ قضا نمازیں اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ قضا نماز کس وقت میں پڑھیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضا نمازیں ایک دن میں کتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی یا قید بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں اتنی ہی قضا نمازیں پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو 50 نمازیں بھی اپنی قضا ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ تو تھا مسئلہ کہ ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھیں۔ ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ کہ قضا نماز مکمل پڑھنی ہے، یعنی سنتیں اور نوافل کی بھی قضا کرنی ہوگی، یا پھر صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے، قضا صرف فرض اور واجب یعنی کہ وتر کی ہی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ اب فرض کریں اگر آپ نے ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو وہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ تو وہ 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ کون کون سی؟ 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے فرض، اور اسی طرح وتر جو کہ واجب ہیں، ان 3 وتروں کی بھی قضا پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یعنی ایک دن کی اگر آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی کتنی رکعتیں بنے گی؟ 20 رکعتیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرض اور واجب کی قضا کریں گے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں پڑھنی ہوگی۔ اب یہ تو تھا مسئلہ کہ قضا نماز صرف فرض کی پڑھنی ہے یا سنتوں اور نوافل کی بھی پڑھنی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضا نماز صرف فرض اور واجب کی ہی پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں، یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی 1 یا 1.5 سال کی قضا نمازیں ہیں، وہ اب انہیں ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی زیادہ قضا نمازوں کا سوچ کر اس کا دل جو ہے مائل نہیں ہو رہا کہ اتنی زیادہ قضا نمازیں ہیں میں کیسے پڑھوں گا۔ تو پھر اس واسطے علماء کرام نے تخفیف بیان کی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس تخفیف کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ ویسے افضل تو یہی ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے ہی مکمل نماز کی قضا کریں، مگر اس بارے میں علماء کرام نے چند تخفیفیں بیان کی ہیں کہ ان تخفیفوں کے ساتھ بھی نماز قضا کی جا سکتی ہے۔ اب وہ تخفیفیں کون کون سی ہیں؟ پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں جو 3 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، یہاں پر یعنی جس کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں وہ 3 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو اس میں بھی 3 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں مکمل طور پر جھک جائیں تو اس کے بعد 1 بار تسبیح پڑھیں، پھر تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی اطمینان سے جب پہنچ جائیں اس کے بعد پھر تسبیح شروع کریں، اور پھر تسبیح سجدے کی حالت میں ہی مکمل کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع میں پہنچے نہیں، سجدے میں پہنچے نہیں، تسبیح پڑھ کر پھر اوپر اٹھائے، اس طرح سے نہ رکوع ہوگا اور نہ ہی سجدہ ہوگا۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے، تو یہ دوسری تخفیف ہے۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے گئے تو یہ بھی درست ہے، اس طرح سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ تیسری تخفیف وہ یہ ہے کہ جب ہم آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ نماز مکمل ہو گئی، اب آخر میں التحیات کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں وہ جب آخری قعدہ میں تشہد کے لیے بیٹھے
تو وہ التحیات پڑھنے کے بعد مکمل درود پاک اور دعا پڑھنے کی بجائے صرف اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا درود پاک پڑھ کر وہ سلام پھیر لے تو یہ تخفیف ہے، اس طرح سے بھی اس شخص کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو سامعین مکرم، یہ وہ تخفیفیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی قضا نمازیں ہیں آپ ان کو ادا کر کے اپنے اس فرض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔